بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمۃ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 11 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الاحزاب کا تعارف اور بنیادی مضامین کریں گے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمۃ القرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی اب لیکچر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ اسکرین کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے، سورۃ الاحزاب کا تعارف۔ اس کے بعد آپ بنیادی طور پر 5 باتیں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ اگر کسی نے پوائنٹ کی شکل میں لکھنی ہے تو پوائنٹ کی شکل میں لکھنے، وہ جیسے آپ کے ٹیچر آپ کو گائیڈ کریں تو آپ اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے، ترتیب توقیفی بتا رہا ہوں، اور یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی 73 آیات ہیں، 73، ٹھیک ہے، اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ بنانی ہے، نام کی وجہ، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ احزاب، احزاب حزبن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ یا لشکر، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اب درمیان میں آپ یہ ایک ہیڈنگ دیں گے، سورۃ الاحزاب کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ غزوہ خندق کے احوال، یہود کی عہد شکنی، بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کے فضائل اور خصائص کے ساتھ ساتھ عرب کی جاہلانہ رسموں سے متعلق اسلامی احکام کی تفصیل سورۃ الاحزاب کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کے بعد آپ بنیادی مضامین کی درمیان میں ہیڈنگ دیں، سورۃ الاحزاب کے بنیادی مضامین۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے، سورۃ الاحزاب کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور سب ہیڈنگ میں سب سے پہلی ہیڈنگ یہ ہے آغاز سورت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام الہی پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا ہے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دباؤ میں نہیں آنا، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں، زہار سے متعلق ہدایات، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے زہار کی ڈیفینیشن لکھیں گے، زہار کا ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ زہار سے مراد کسی مرد کا اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اہل عرب میں کوئی اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، متبنہ سے متعلق ہدایات، ٹھیک ہے۔ متبنہ کیا ہوتا ہے؟ متبنہ سے مراد ہے منہ والا بیٹا۔ اسلام نے منہ والے بیٹے سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جائے۔ والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں دینی بھائی قرار دیا گیا۔ اگر والد کا نام نہیں معلوم تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے، اور اس کا جو نام ہے اسی نام سے پکاریں، اس کے نام کے ساتھ اس کے کسی کے والد کا نام نہ اٹیچ کریں، کیونکہ آپ کو حقیقی والد اس کے نہیں معلوم۔ اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ دیں، متبنہ کی متعلقہ سے نکاح، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اہل عرب میں ایک غلط رسم یہ بھی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کرنا معیوب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی کہ زید بن حارث کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی اس غلط رسم کا خاتمہ کر دیا۔ آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں گے، ازواج مطہرات کی شان
اور اس میں آپ یہ لکھیں گے سورۃ الاحزاب میں اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا ہے کہ ان کو قناعت اور توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہونا ہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، زوجہ ہیں، تو یہی بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ آگے آپ سب ہیڈنگ ایک یہ بنائیں اہل بیت اطہار، ٹھیک ہے۔ جب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہن کی پاکیزگی سے متعلق سورۃ الاحزاب میں آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں ڈھانپ کر فرمایا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے پاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اس کے بعد آپ اگلی سب ہیڈنگ یہ بنائیں عقیدہ ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ لکھیں کہ سورۃ الاحزاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خصوصیت خاتم النبیین کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگیں بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ آپ پہلے اس کو ان شارٹ لکھ لیں ایک جملے میں کہ سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر ہونا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ کی شکل میں اگر ہیڈنگ بنانی ہے تو بلکہ پوائنٹ کی شکل میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ جو صفات ہیں نا، صفات کو مارکر کے ساتھ لکھ دیں اور اس کے آگے تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ پہلی صفت یہ ہے شاہد، ٹھیک ہے، گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کس حوالے سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچے دین کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے مفہوم ہے وہ آپ ضرور لکھیے گا۔ مبشر ہونا دوسری صفت، پہلی صفت شاہد ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ گواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچے دین کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت مبشر ہونا، یعنی کہ خوشخبری سنانے والے۔ مومنین کو اطاعت اور اعمال صالحہ یعنی کہ نیک اعمال کی بدولت جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تیسری صفت نذیر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو نافرمانی کے باعث جہنم کی وعید سنانے والے ہیں۔ چوتھی صفت داعین الی اللہ، ٹھیک ہے۔ داعین الی اللہ سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سراج منیر، اس سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر کی طریقوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے والے ہیں۔ آگے آپ سب ہیڈنگ یہ دیں درود و سلام کا حکم۔ سورۃ الاحزاب میں درود و سلام کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اپنی اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ توجہ سے سنیے گا، آگے جو بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان رحمتوں کے نزول کی درخواست کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ سب ہیڈنگ بنا لیں شرعی احکام اور آداب۔ اس کو آپ نے پوائنٹ کی شکل میں لکھنا ہے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے میراث کی تقسیم رشتے کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم پر چادر ڈال کر نکلا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ زمانہ جاہلیت کی زہار اور متبنہ سے متعلق رسموں کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت میں شرکت کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ
ازواج مطہرات سے چیزیں طلب کرنے کا سلیقہ بھی بیان کیا گیا۔ اور چھٹا پوائنٹ، اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ سچ بول کر سیدھی سیدھی بات کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو لوگ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کتاب میں تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی، پیراگراف کی شکل میں ہے، تو میں نے بہت ہی آسان انداز میں کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہیڈنگ اور پوائنٹ کی شکل میں آپ لکھیے گا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، کوئی سوال ہو، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے۔ تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔